نبوت اور رسالت کے حوالے سے کہ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے موسوم ہیں. صغیرہ گناہوں سے بھی، کبیرہ گناہوں سے بھی. یعنی انبیاء علیہ السلام سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ بھی نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ نبی یہ اپنی امت کے لیے مقتدا اور رہنما ہوتا ہے، اور اس کی شخصیت اپنی امت کے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل ہوتی ہے. اگر نبی بھی گناہ کرے جس طرح عام لوگ گناہ کرتے ہیں، تو پھر وہ دوسروں کے لیے آئیڈیل، مقتدا اور نمونہ کیسے بنے گا؟ پھر لوگوں کے لیے تو بہانہ بن جائے گا. عام لوگ کہیں کہ دیکھو جی یہ نبی اوپر گناہ کرتے ہیں، تو ہم نے اگر گناہ کرتے تو پھر یہ کون سی بات ہے؟ تو عام لوگوں کے لیے گناہوں کا دروازہ کھل جائے گا. اس لیے ان کو بہانہ بن جائے گا کہ نبی گناہ کرتے ہیں. اس لیے اسلام نے بنیادی عقیدہ نظریہ دیا، انبیاء کی شان سمجھے کہ کسی نبی سے صغیرہ اور کبیرہ کوئی نہیں ہوتا. اور صغیرہ اور کبیرہ گناہ کرتے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. صحابہ کرام کی طرف کہتے ہیں کہ صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں. آگے بات آئے کہ صحابہ کرام کی طرف آئے گی. صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں، انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں. دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ مطلب یہ کہ ان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ اپنے نامۂ اعمال میں جنے نہیں ہوتے. صحابی سے گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ کے بعد ایسی توبہ کرتا ہے کہ ایسی توبہ کی مثال نہیں ملتی. نبی سے گناہ ہوتا ہی. اب سوال ہے قرآن کریم کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایسی چیز آئی ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے بظاہر روک ادا کی گئی ہے. انبیاء سے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو گناہ نہیں کہتے، اس کو قبول کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا تھا اللہ پاک نے کہ جنت کی ساری نعمتیں کھاؤ لیکن ایک درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا. آدم علیہ السلام نے کھا لیا تو اللہ پاک نے خود اس بات کے اندر فرمایا فنسی آدم ولم نجد له عزما. آدم علیہ السلام سے بھول ہوگی، انہوں نے جان بوجھ کے یہ کام نہیں کی. تو انبیاء سے بھول تو ہو سکتی ہے، لیکن گناہ صغیرہ اور کبیرہ یہ نہیں ہوتا. گناہ کہتے ہیں بندے کو جس کام سے روکا گیا وہ روکنا یاد ہو، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اس حکم کو توڑنے کی نیت سے اس کی وجہ کرے، جس کام سے روکا گیا وہی کرے. یہ معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے. نبی یہ نہیں کرتے، انبیاء سے بھول ہوتی ہے. اور بھول کے مسائل اور ہوتے ہیں، جان بوجھ کر بھی کام کرنے کے مسائل اس طرح ہوتے ہیں. لیکن روزہ ہے، اگر ہم روزے کی حالت میں جان بوجھ کر پانی پی لیں، جان بوجھ کر بغیر عذر کے کھانا کھا لیں، اب کیا ہوگا؟ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ضروری ہوگی، کفارہ بھی ضروری ہوگا. لیکن اگر وہی کھانا بھول کر کھا لیں روزے کی حالت میں تو نہ گناہ ہے، نہ قضا ہے، نہ کفارہ ہے. تو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، نبی سے بھول ہو سکتی ہے، لیکن نبی گناہ نہیں کرتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. گناہ معصیت ہے اور اللہ اور اس معصیت سے اپنے انبیاء کو بچاتے ہیں. خلاصہ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم